السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ النور چینل بیگم گنج کے ذریعے میں محمد نسیم آپ سے مخاطب ہوں، اور وقت ضرورت کے اعتبار سے علماء حضرات کے بیانات اور نظم، حمد، نعت وغیرہ ہم آپ کے بیچ میں لاتے رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آگے جو پیش کی جائیں گی وہ بھی پسند آئیں گی۔ ابھی جس طریقے سے آپ لوگ پسند کر رہے ہیں میں خوش ہوں میری محنت پر کہ میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ اور اب آپ کے بیچ میں رمضان المبارک کے بڑی ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کیا ضروری باتیں ہیں، کس طرح دعائیں ہمیں کرنا ہے، کس طرح کی عبادات ہمیں کرنا ہے، وہ ساری باتوں کو لے کر کے ہمارے بیچ میں موجود ہیں مولانا محمد احمد صاحب، امام و خطیب مدینہ مسجد مرکز راحت گڑھ سے۔ سماعت فرمائیے مولانا محمد احمد صاحب، امام و خطیب مدینہ مسجد مرکز راحت گڑھ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس إلى آخره۔ وقال في موضع آخر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو اور عزیز ساتھیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت، بڑا قیمتی اور تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان المبارک کے معنی جلانے کے آتے ہیں۔ یہ انسان کے پورے سال کے گناہوں کو بالکل جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آدمی 29-30 روزے رکھتا ہے تو 29-30 روزے رکھنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ روزے کی بھوک کی گرمی، پیاس کی بھوک کی گرمی، اور یہ انسان کی بیماریوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ اور روزہ خود ایک ایسی فضیلت والی چیز ہے جو سارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے، فرض روزہ، وہ ساری زندگی قیامت تک یا جب تک اس آدمی کی زندگی ہے اس وقت تک روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان کے اندر نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر دیتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ رمضان ایک ایسی اعلیٰ، ایسی بابرکت چیز ہے۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات سے میری یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا روزوں کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، تراویح کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پورا مہینہ گزرے۔ جیسا ماحول فی الحال ہے مارا ماری کا، کہ ایک بیماری، اللہ نے ایک ایسا عذاب بھیجا ہے، ایک ایسا کیڑا بھیجا ہے جو بڑے بڑے امیروں کی گردن تک پہنچ گیا، بڑے بنگلے والوں کی گردن تک پہنچ گیا، اور بڑے بڑے جو ملک ہیں جو اپنے آپ کو پاور والے کہتے ہیں ان کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ ان کو خبر بھی نہیں ہے، نہ ان کو یہ دکھتا ہے، نہ پتہ ہے کیسا ہے، نہ آج تک اس کی کوئی دوائی بنی ہے،
نہ اس سے کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ان تک یہ پہنچ گیا۔ ایسے مارا ماری کے ماحول میں بھی اگر ہم ایسا رمضان گزاریں گے جیسے باقی دن گزارتے ہیں تو اللہ اس سے راضی ہونے کے بجائے اور زیادہ ناراض ہو، اور اللہ کی ناراضگی کا قہر تو میرے دوستو کوئی پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر تو دنیا تباہ ہوتی ہے، دنیا ختم ہوتی ہے۔ تو میری آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ شریعت چھوڑے سے چھوٹے نہ اور قانون توڑے سے ٹوٹے نہ، قانون بھی نہیں توڑنا اور شریعت بھی نہیں چھوڑنا۔ شریعت کا جو قانون ہے اس پہ بھی ہمیں پورا عمل کرنا ہے، اور سرکار کا جو قانون ہے اس پہ بھی ہمیں پورا عمل کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں رہنا ہے، اپنے گھروں میں رہنا ہے، تراویح اپنے گھروں میں پڑھنا ہے، نماز اپنے گھروں میں پڑھنا ہے، قرآن کریم اپنے گھروں میں پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی سخت ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے گھر سے باہر نہیں جانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا، کیونکہ یہ بیماری سننے میں آیا ہے کہ یہ بیماری ایک ایسی ہے کہ لگتی ہے اور پھر لگ کر گھر میں پہنچتی ہے، تو گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں وہ جو ہے اس سے شکار بنتے ہیں اس کا، اور پھر وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کا شکار بنتے ہیں۔ ایسے یہ بیماری پھیلتی ہے جیسا ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ لیکن ڈاکٹروں کا اور حکیموں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیماری لگتی ہے اور فضا میں اس کے جو ہے ذرات کی طرح فضا میں یہ بیماری اڑتی ہے، پھیلتی ہے اور دوسروں تک جا کر لگتی ہے۔ لیکن علماء کا اور قرآن کا، حدیث کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیماری لگے گی اللہ کے حکم سے ہی، لیکن احتیاط قرآن نے بھی بتائی ہے، احتیاط حدیث نے بھی بتائی ہے، احتیاط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے کہ احتیاط ہونا ضروری ہے۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ جب یہ بیماری پھیلی، وبائی بیماری اور پھیلنے والی بیماری جب یہ لوگوں کے درمیان پھیلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ سب اپنے گھروں میں بند رہیں، اپنے گھروں میں عبادت کریں۔ تو 3 دن کے لیے سب اپنے گھروں میں بند ہوئے تھے اور عبادت کی تھی، اور 3 دن کے بعد یہ بیماری اللہ رب العزت نے ختم کر دی تھی۔ تو احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے گھروں میں رہو، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہو، اپنے پریوار کے پاس رہو، بغیر کسی سخت ضرورت کے باہر نہ نکلو۔ اور دوسری اپیل میری آپ حضرات سے یہ تھی کہ آج ماحول بالکل بھوک مری کا ہے، آرتھک جو ہے مندی ہے، آرتھک استھتی خراب ہے، جو ہے ایک قحط سالی کا ماحول برپا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، جن کے پاس جو ہے اچھا کھانا نہیں، اچھا پانی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ہمیں مدد کرنا ضروری ہے۔ ہمارا پیسہ عید کی خریداری سے زیادہ بہتر اگر کہیں لگ سکتا ہے تو وہ لوگوں کی بھوک کو مٹانے میں لگ سکتا ہے، لوگوں کی بھوک کو ختم کرنے میں لگ سکتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے میں لگ سکتا ہے۔ تو میری آپ حضرات سے اپیل ہے کہ اس بار اس عید پر، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں ہم نماز پڑھنے نہیں جا پا رہے ہیں، مسجدوں سے ہمیں روک دیا گیا ہے، اور عید کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ عیدگاہ پہ جائیں نہ جائیں، گھروں میں یا مسجدوں میں ہی عید کی نماز ادا کرنی پڑے، عیدگاہ پہ جانا ہو یا نہ ہو۔ تو اس بار ہمیں ان چیزوں کی بھی کوئی خوشی نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ سے بھی حضرات اس بار کی عید کی خریداری کا پیسہ ان غریب لوگوں پر، اس غریب طبقے پر خرچ کریں جو بھوک سے جوجھ رہا ہے، جو مرنے کی کگار پر ہے، جو مرنے کے بالکل قریب ہے، جن کے بچوں کے پاس، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پہ اپنا یہ روپیہ، اپنا پیسہ، اپنا مال خرچ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بعض دفعہ کامیابی دوسرے کے راستے سے ہو کر آتی ہے، اور ایسی امت بنائے جیسی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے، ایسی ہی امت آج بھی ہمیں تیار کرنی ہے، پھر یہ دنیا اس امت کے قدموں میں آ کر گرے گی انشاءاللہ۔ اور یہ کامیابی بعض دفعہ دوسرے کے راستے سے بھی آتی ہے، ہم دوسرے کی مدد کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں وہاں سے کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔